سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، آج کے جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کے 11ویں پارے سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 کی آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی۔ یہ اللہ کا دستور ہے، سنت الہیہ ہے۔ اللہ ہی نبیوں کی شان بھی بیان فرماتا ہے اور اللہ ہی اپنے ولیوں کی شان بھی بیان فرماتا ہے۔ یعنی نبیوں کا ثبوت بھی قرآن سے ہے اور ولیوں کا ثبوت بھی قرآن سے ہے۔ نبیوں کا ثبوت بھی حدیث سے ہے اور ولیوں کا ثبوت بھی حدیث سے ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے عقیدے کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس میں ولیوں کی ایک شان نہیں، کئی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک نہیں، کئی شانیں۔ پہلی شان تو یہ بتائی کہ خبردار سنو، شک نہ کرنا کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ یعنی دنیا میں انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے، اللہ اور رسول کے سوا کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں آتا۔ وہ اللہ کی مرضی پر چلنے والے ہیں۔ اللہ نے انہیں دنیا کے خوف سے بے نیاز کیا اور انہیں کچھ غم نہیں، یعنی آخرت میں وہ بے غم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پشت پناہی پر ہے، ان کی نگہبانی پر ہے۔ پھر ایک شان اور یہ بیان فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہیں جو ایمان بھی لائے اور پرہیزگاری والے ہیں۔ پھر ایک شان یہ بیان فرمائی انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی وہ بشارت پانے والے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ ایک شان اور بیان فرمائی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ یعنی یہ بشارتیں اللہ نے انہیں سنائی ہیں، کسی کی مجال نہیں دنیا داروں کی کہ وہ ان شانوں کو ہٹا سکے، ان شانوں کا انکار کرے۔ انکار کرے گا تو اپنا نقصان ہے، ان کو اختیار نہیں۔ یہ شانیں تو اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اس پر عقیدہ ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں اس فقیر نے جو موضوع لیا ہے قرآن اور حدیث سے، ابھی آپ نے آیت شریفہ بھی، آیات کریمہ بھی سن لی۔ وہ موضوع ہے
ولی کی کرامت حق ہے اور انکار گمراہی ہے. ولی کی کرامت حق ہے اور انکار گمراہی ہے. ولی کا وجود بھی حق ہے اور ولی کی کرامت بھی حق ہے اور اس کا انکار گمراہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ایک طرف انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ملتا ہے. معجزات، میریکلز. معجزہ نبی کے ہاتھ پر واقع ہوتا ہے، نبی کی ذات سے، رسول کی ذات سے، اور وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. خارق عادت چیز، خارق عادت بات، یعنی ایسی چیز، ایسی بات جو عام طور پر وقوع میں نہ آ سکے یا عام بندوں سے اس کا ظہور نہ ہو. اللہ چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھوں سے معجزہ دکھلا دیتا ہے. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام کے معجزات، اور پھر اللہ کے حبیب محبوب سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، یہ قرآن میں ہمیں ملتے ہیں. پھر احادیث میں محدثین نے باقاعدہ ابواب باندھے، چیپٹرز بنائے، جن کا نام ہی یہ رکھا باب معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ وہ باب ہے جس میں نبی کے معجزات کا ذکر ہے. یعنی کیسے کیسے معجزات نبیوں کے ذریعے ہوئے، اور خاص کر نبی اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے معجزات رونما ہوئے. تو معجزات قرآن بتاتا ہے اور معجزات حدیثیں بتاتی ہیں. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. آج ہمارا موضوع معجزات نہیں، کرامات ہے. میں نے تو اس لیے معجزات کی بات کی کہ معلوم ہو جائے کہ ثبوت معجزہ کا بھی قرآن سے ہے اور کرامت کا ثبوت بھی قرآن سے ہے. قرآن میں ہی ہمیں کرامتوں کا بھی بیان ملتا ہے، کیونکہ وہ غیر نبی کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. کیونکہ کرامت جب نبی کے ہاتھ سے تو نہیں ہوگی، وہ تو معجزہ ہوگا. جب کسی غیر نبی کے ہاتھ سے ہوگی تو وہ کرامت کہلائے گی، اور اس کو ہم ولی کے درجے میں رکھیں گے. ولی گزشتہ امتوں میں بھی ہوئے ہیں اور امت محمدی میں بھی ہوئے ہیں. اصحاب کہف بنی اسرائیل امت کے درویش اور فقیر اور اولیاء کہلاتے ہیں. اصحاب کہف جن کو غار میں اللہ تعالیٰ نے کئی سو سال محفوظ رکھا. قرآن میں ان کا ذکر ہے نا. یہ ان کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو زندہ رکھا، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے. تو اس طرح سے اور بھی کئی واقعات قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں جن سے کرامت کا ثبوت ملتا ہے. نبیوں میں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی،
صرف مرد کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا نبی کے لیے، رسول کے لیے. کوئی عورت نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئی. یہ اللہ ہی کا قانون ہے، کسی کو اس میں اعتراض کا حق نہیں ہے. نہ کوئی عورت اعتراض کر سکتی، نہ کوئی مرد. کہ اگر مرد نبی ہو سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں نبی ہو سکتی؟ اس کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ کہ آپ کہیں گے کہ نبی کون بناتا ہے، بندہ یا اللہ؟ اللہ بناتا ہے نا. تو اللہ نے صرف مرد کو ہی نبی بنایا، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. اس میں حکمت ہے، وہ اللہ جانے، اور اللہ کی مرضی ہے، اللہ جانے. بس بندہ کیا کرے؟ جو کچھ کرے خدا کرے، بندہ بیچارہ کیا کرے. جو کچھ کرے خدا کرے، بندہ بیچارہ کیا کرے. بندے کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کسی کو نبی بنا دینا. تو صرف مرد نبی ہوئے ہیں. مگر بات ہو رہی ہے ولیوں کی. ولیوں میں مرد بھی ولی ہوئے ہیں اور عورتیں بھی ولیہ ہوئی. خواتین بھی ولیہ ہیں. صحابیات میں سے خواتین ہیں جو ولیہ کے درجے پر ہیں. حالانکہ صحابی کا درجہ عام ولی سے بڑا ہے، مگر جب ہم کہتے ہیں ولی تو ولی جو ہے صحابی بھی ولی ہوتا ہے، مگر اس کا لقب صحابی ہے. کیوں؟ کہ اس کی ایک شان ہے، اس کی ایک صفت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول کی زیارت کی. تو اس کو ایسا درجہ اللہ نے دیا کہ اس درجے پہ کوئی اور فائز نہیں ہو سکتا. غیر صحابی کے درجے پر نہیں آ سکتا، چاہے غوث ہو یا قطب ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو. ویسے صحابی بھی ولی ہے. تو صحابی اور صحابیہ ان میں ولی اور ولیہ ہوئے. اسی طرح غیر صحابی میں بھی ولی ہوئے ہیں، ولیہ ہوئی. اب دیکھیے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا، یہ نبی تو نہیں ہوئی کیونکہ نبی عورت نہیں ہوتی، مگر ایک نبی کی ماں ہے، رسول کی ماں ہے. کون سے نبی، کون سے رسول؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو یہ شرف دیا کہ ان کے بطن سے ایک بن باپ کے نبی کو پیدا فرمایا. یہ اللہ کا حکم تھا. اب حضرت بی بی مریم کا جو واقعہ قرآن میں ہے اس میں یہ واضح ہے کہ ان کے خالو پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کی محراب میں آتے جہاں حضرت بی بی مریم عبادت گزار تھیں تو دیکھتے کہ حضرت بی بی مریم کے پاس ایسے پھل پڑے ہوئے ہوتے جن کا موسم ہی نہیں تھا، بے موسم پھل. پوچھا یہ کیسے؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی سے آ گئے. تو مرضی تو اللہ کی، مگر کرامت حضرت بی بی مریم کی. حضرت بی بی مریم کو ولیہ کہا جاتا ہے. ولیہ، ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ذات کو پیدا فرمایا کہ جس کو روح اللہ، کلمت اللہ کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت بی بی مریم خاتون ہے مگر ولیہ ہے. اسی طرح اہل بیت پاک میں ایسی خواتین ہوئی ہیں جو مقام ولایت پر فائز ہیں. اہل بیت میں سے ایک بہت بڑی خاتون گزری ہیں جن کا نام ہے سیدہ بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا.
یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہے، امام جعفر کے بیٹے اسحاق رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ہے، زوجہ ہے۔ کون؟ سیدہ بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ، مصر میں ہوئی۔ ان کے حالات میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ ولایت عطا فرمایا تھا۔ اور پھر اس کی ایک شان دیکھیں آپ کہ ان کے وقت میں ایک بڑے جلیل القدر امام اہل سنت کے اس وقت ہوئے۔ کون؟ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے جو 4 بڑے امام ہیں فقہ میں، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ چاروں بڑے امام گزرے ہیں نا، ان پر بڑے بڑے پیروکار ان کے موجود ہیں دنیا میں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ حضور سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی جو اولیاء کے سردار ہیں وہ حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے فقہ میں، وہ حنبلی ہے۔ اب امام شافعی کی بات میں کر رہا ہوں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معتقد تھے، اور جب امام شافعی کا وصال ہونے لگا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ سیدہ بی بی نفیسہ کے دروازے کے پاس سے گزارنا تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ کتنے بڑے امام، مگر سیدہ بی بی نفیسہ کا ادب، کیونکہ ان کو مقام ولایت پر آپ نے دیکھا، ان کا مقام ولایت ہے بڑا۔ تو خواتین میں بھی ولیہ ہوتی رہی ہیں اور ہوتی بھی رہیں گی، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے مگر ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ولی کی پہچان بھی ہو، ولی اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گلے کے اندر لیبل یا ایڈورٹائزمنٹ ہو، اشتہار لگا ہو کہ میں ولی ہوں۔ ولی کو تو اس کے گفتار اور اس کے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اس کے شعار سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، کیونکہ ولی اللہ کے لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر نہیں کرتے، اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں۔ ہاں، ولی کو پہچانتا ہے، ولی کو جز ولی پہچانتا ہرگز نہیں کوئی، یعنی ولی کو سوائے ولی کے ہر کوئی پہچان نہیں سکتا۔ وہ سمجھے گا میرے جیسا ہے کوئی، کیوں کہ وہ عام لوگوں میں گھلے ملے رہتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، عوام کے ساتھ ملے ہوئے رہتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ولی کو جز ولی پہچانتا ہرگز نہیں کوئی، کہاں اندھے کو سوجھے ہے یہ گورے ہیں یہ کالے ہیں۔ حضرت سید شاہ تراب کاکوری رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں صوفی شیخ گزرے، ان کے کلام کا شعر میں نے پڑھا، جنہوں نے فرمایا کہ خدا نے جن کو خوبی دی ہے پردہ منہ پہ ڈالے ہیں، کمال اپنا چھپائیں کیوں نہ جو اللہ والے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں تاکہ عوام میں انتشار نہ پھیل جائے، وہ اپنے آپ کو اس طرح سے محفوظ رکھتے ہیں۔
خدا نے جن کو خوبی دی ہے پردہ منہ پہ ڈالے ہیں، کمال اپنا چھپائیں کیوں نہ جو اللہ والے، یہ انہی کا شعر ہے۔ تراب رحمت اللہ علیہ، تراب ان سے کہاں اظہار ہو کشف و کرامت کا، کشف و کرامت کے وہ شائق نہیں ہوتے اولیاء اللہ، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کرامت خود بخود ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ معجزہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور کرامت بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس میں ولی کا عمل دخل نہیں، اللہ کے حکم سے ہو جاتی ہے کرامت۔ تراب ان سے کہاں اظہار ہو کشف و کرامت کا، ہمیشہ حق سے جن کو اپنے گمنامی کے لالے ہیں۔ گمنام، اب دیکھیں بہت سے اولیاء اللہ ایسی بھی ہوں گے جو ہوں گے تو اللہ کے ولی، مگر نہ ان کا مزار کوئی جانتا ہوگا، نہ ان کے مزار پہ کوئی گنبد ہوگا، نہ ان کا کوئی شاندار عرس ہوتا ہوگا، نہ وہاں لوگوں کا ٹھٹ اور مجمع ہوتا ہوگا، مگر اللہ کے ولی ہوں گے۔ اللہ کے ولی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، کوئی ایسی قید نہیں ہے۔ اللہ کے ولی تو کہیں کہیں کہاں کہاں ہو سکتے ہیں، زندہ بھی اور بعد وفات بھی۔ ولی اپنے عہدے پر جیسے زندہ ہے ویسے ہی بعد وفات بھی اپنے عہدے پر ہے، کوئی اس کو اس عہدے سے ہٹا نہیں سکتا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں بھی گفتگو کا موضوع جو میرا ہے، جو میں نے ابھی کہا کہ ولی کی کرامت حق ہے اور انکار گمراہی ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد ملت حضرت الشاہ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں ایک سوال کے جواب میں فتویٰ میں یہ فرمایا کہ ولی کی ولایت کا انکار گمراہی ہے، یعنی وہ گمراہ ہے جو کہ میں کرامت کو نہیں مانتا یا کہ میں ولی کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جاہل بندہ ہے، جاہل۔ اور خاص کر اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ جس طرح وہ نبی کے معجزے پر یقین رکھتا ہے اسی طرح وہ ولی کی کرامت پر بھی یقین رکھتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی کرم اللہ، یا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنی کی پہچان یہ ہے، اگر کوئی سنی یہ کہے میں تو نہ ولی کو مانتا ہوں نہ کرامت کو مانتا ہوں، سمجھنا ہے یہ سنی نہیں ہے۔ ایسے ہی اہل سنت کے جو فارمولہ، جو پہچان فقہاء نے، علماء نے، صوفیاء نے بیان فرمائی ہے، ان میں یہ لوازمات میں سے ہے سنی کے کہ وہ ولی کو بھی مانے اور اس کی کرامت کو بھی مانے۔ کیوں کہ وہی بات جو میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن سے ہی معجزہ کا ثبوت، قرآن سے ہی نبی کا ثبوت، اور قرآن سے ہی ولی کا ثبوت، اور قرآن سے ہی کرامت کا بھی ثبوت، اور حدیث سے بھی ہے۔ تو انکار کوئی کرے گا تو ناواقف کرے گا یا جاہل کرے گا یا بغض و عناد رکھنے والا کرے گا۔ محبت اور عقیدت رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا، وہ تو اقرار ہی اقرار کرے گا۔ دیکھیے ولیوں کی کرامات میں ویسے تو بہت سے اولیاء کبار گزرے ہیں، بر صغیر میں بھی، عرب میں بھی، کہاں کہاں اللہ نے اپنے ولیوں کو رکھا ہے، ہر جگہ سے ان کی کوئی نہ کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک بڑے مشہور صوفی بزرگ ہیں جو کہ کردی کہلاتے ہیں، کردی بزرگ، وہ اپنے مزار میں آرام فرما ہیں، مگر آپ اگر تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، اور لوگوں نے اپنے سفر میں جا کر ان کے مزار کی زیارت کر کے اس کرامت کا خود مشاہدہ کیا کہ ان کے پیر کا، قدم مبارک کا ایک پنجہ اپنے قبر سے باہر نکلا تھا، وہ اسی طرح نکلا ہوا ہے
جیسے حیات میں کسی کا پیر ہوتا ہے نا، ایسے وہ کسی وجہ سے نکلا، کسی گستاخی کے رد میں نکلا، اور وہ نکلا ہوا ہے۔ اسی طرح کرامات اولیاء اللہ کی، چاہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، چاہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، آپ تو جب ان کے آراس ہوتے ہیں یا ان کی محافل ہوتی ہے تو ان میں ان کے واقعات آپ سنتے ہیں کرامات کے۔ اس وقت تو اتنا موقع نہیں ہے کہ میں ہر ایک ولی کی کوئی کرامت بیان کروں، مگر سنتے رہتے ہیں آپ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کرامات تواتر سے ثابت ہے، حد تواتر کو پہنچی ہے، یعنی متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک سے نہیں، کئی لوگوں سے وہ روایت ہو رہی ہیں، کرامات چلی آ رہی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات بے شمار ہیں، کتابوں میں موجود ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو کرامات سے نوازا ہے۔ یہ اس لیے نوازا ہے کہ ان کو احترام اور تعظیم کی نظر سے دیکھا جائے، ان کو اپنے جیسا نہ سمجھا جائے، نہ نبی کو کوئی اپنے جیسا سمجھے، نہ ولی کو کوئی اپنے جیسا سمجھے۔ مولانا روم محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے مثنوی رومی میں، وہ فرماتے ہیں: ہم سری با انبیاء برداشت اولیاء ہم جو خود بنداشت۔ فرماتے ہیں جو کافر ہیں ان کا تو یہ شیوا ہے، تم تو مسلمان ہو، تمہیں ان کی طرح تھوڑی ہونا ہے۔ یہ کفار کا شیوا تھا کہ انہوں نے انبیاء کو اپنے جیسا کہا، ہم سری با انبیاء برداشت، کہ انبیاء کو اپنے جیسا کہا۔ معاذ اللہ، نبی کوئی عام بندے کے جیسا ہوتا ہے؟ اگرچہ وہ بشر ہوتا ہے مگر عام بشر کی طرح نہیں ہوتا۔ اسی طرح ولی دیکھنے میں ہماری طرح لگتا ہے مگر وہ ہماری طرح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی صفات سے نوازا ہے جو ہر بندے میں نہیں ہوتی۔ اولیاء را ہم چو خود پنداشتن، کہ اولیاء کو اپنے جیسا سمجھا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں قرآن مجید میں، ابھی میں نے عرض کیا تھا نا، سلیمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان تو خود پیغمبر ہیں مگر انہوں نے فرمایا اپنے درباریوں سے کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے لا کر میرے دربار میں پیش کر دے۔ تو چونکہ سلیمان علیہ السلام جنات پر قابو رکھتے تھے تو ان کے دربار میں موجود ایک جن نے کہا: یا حضرت سلیمان، میں آپ کے دربار ختم ہونے سے پہلے اس کا تخت لا کر آپ کے بارگاہ پہ پیش کر دوں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا: نہیں، اس سے بھی جلدی کون لا سکتا ہے؟ تو آصف بن برخیہ جو حضور کے دربار میں تھے سلیمان علیہ السلام کے، انہوں نے کہا: یا حضرت سلیمان، اب آپ مجھے حکم دے دیں تو میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کر پیش کر دوں گا۔ اس کو کہتے کرامت، کیونکہ آصف بن برخیہ تو نبی نہیں تھے نا، تو وہ ولی ہو، تو یہ ولی کی کرامت تھی جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آصف بن برخیہ کو ولی سمجھو کہ انہوں نے کہا کہ میں تو پلک جھپکنے سے پہلے تخت لاؤں گا، یمن سے شام میں لا کر آپ کے تخت کو پہنچا دوں گا ملکہ بلقیس کے۔ اسی طرح اصحاب کہف، میں نے عرض کیا، وہ بنی اسرائیل کے فقیر درویش اولیاء اللہ ہوئے جن کو اللہ نے کئی سو سال غار کے اندر رکھا، یہ ان کی کرامت تھی، حکم اللہ کا، مگر کرامت ان کی کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، نیند میں ہیں، موت نہیں آئی ان کو، یہ کرامت ہو گئی۔ چنانچہ حضور غوث اعظم کی بھی کرامات جو ہے بے شمار ہیں، مگر میں اس وقت ایک صحابی کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اور ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں بخاری شریف کی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جابر بڑے جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، عربی سے میں اعراض کر رہا ہوں، صرف ترجمہ۔
حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد ہوا، غزوہ احد، تو رات کو مجھے میرے باپ نے بلایا، حضرت عبداللہ نے، جابر بن عبداللہ یہ صحابی ہے، کہتے ہیں مجھے میرے باپ نے بلایا اور کہا کہ میں اپنے بارے میں خیال کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں پہلا شہید میں ہوں گا، یعنی غزوہ احد ہوگا تو میں اس میں شہید ہو جاؤں گا اور وہ میں پہلا شہید ہو جاؤں گا اس غزوے میں، یہ سمجھ لو تم، میرا خیال ہے، یہ انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا، اور میں اپنے نزدیک تم سے زیادہ پیارا کسی کو نہیں چھوڑتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے، اور مجھ پر قرض ہے، یعنی میں مقروض ہوں، تم ادا کر دینا، یہ انہوں نے وصیت کی اپنے بیٹے کو، اور اپنی بہنوں کے لیے بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ تو یہ حضرت جابر کہتے کہ ہم نے سویرا پایا، صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ پہلے شہید ہوئی تھے میرے باپ، یعنی جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا، اور میں نے انہیں دوسرے کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کر دیا، کیونکہ جگہ نہیں تھی اس وقت، تو ایک ہی قبر میں جو ہے دفن کر دیا گیا دوسرے کے ساتھ۔ اب اس حدیث میں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں بیان کیا، صحیح بخاری شریف کی حدیث کو، اور یہ کہا کہ یہ کرامت سے تعلق رکھتی ہے یہ بات، اور صحابی کی کرامت، کیونکہ صحابی ہے حضرت عبداللہ، وہ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خیال ہو رہا ہے۔ اب یہ خیال کیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں کشف، کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جانا، کیسا ہوگا، یہ ولی کو کشف ہو جاتا ہے، کبھی القاء ہوتا ہے دل میں آ جانا، کبھی الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، یہ سب کرامت میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو کشف کیا ہوا ان کو کہ پہلا شہید میں ہوں گا، یہ بھی یاد رکھو تم، اور پھر کہا کہ مجھے اپنے نزدیک تم سے پیارا اور کوئی نہیں سوائے رسول اللہ کے، یہ عقیدہ بھی بتا دیا کہ جو حدیث میں حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میری ذات، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے، پیاری نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مومن اپنے آپ کو نہ کہے، ابھی ایمان اس کا مکمل نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے کیا کہا اپنے بیٹے کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، مگر اس کے بعد مجھے تم پیارے ہو اولاد میں، تو اب تم ایک کام کرنا کہ مجھ پر قرض ہے، وہ قرض ادا کر دینا۔ تو معجزات میں ایک حدیث، یہی والی حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے حضرت جابر نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ نے تو وصیت کی تھی کہ میرا قرض ادا کر دینا، اور قرض دار بہت سارے ہیں، یعنی کہ قرض خواہ وہ بہت سارے ہیں، اور میرے پاس اتنا ہے نہیں، کھجوریں ہیں مگر اتنی نہیں کہ میں ان سب کو لوٹاؤں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان سے فرمایا تم ایسا کرو جتنی تمہارے پاس کھجوریں لا کے ڈھیر کرو اور میں آتا ہوں۔ انہوں نے ڈھیر لگا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اس ڈھیر کے گرد آپ نے چکر لگائے، اور چکر لگانے کے بعد بولا بلاؤ کون کون سے تمہارے قرض خواہ ہیں، کن کن کو قرض لوٹانا ہے، بلا لو ان کو یہاں۔ وہ یہودی لوگ تھے، وہ آتے گئے، حضور ان کو کھجور دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے دیتے گئے، یہاں تک کہ سارا قرض ادا ہو گیا، ڈھیر پھر بھی اسی طرح موجود رہا، ڈھیر پھر بھی اسی طرح پڑا رہا، کھجور پھر بھی اسی طرح پڑی رہی۔ معجزہ بھی ہو گیا، اور یہاں یہ کرامت بھی ہو رہی ہے کہ ان کے والد فرما رہے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایک وصیت یہ کی کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، یہ اکلوتے بیٹے تھے اپنے والد کے حضرت جابر، اور ان کی 9 بہنیں تھیں، تو ان کے والد نے وصیت کیا کہ میرے شہید ہونے کے بعد، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال کرنا۔ یعنی یہ بھی ایک سبق مل گیا مسلمانوں کو کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ باپ نہ ہو اور بہنیں موجود ہوں تو بھائیوں کا فرض ہے کہ بہنوں کا خیال کریں، ہے نا، یعنی بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھیں، کیونکہ باپ تو ہے نہیں،
ان کے اخراجات، ان کے معاملات، ان کو دیکھیں۔ چنانچہ یہ جو میں نے حدیث پاک پیش کی، یہ صرف اس لیے پیش کی کہ ایسی کئی احادیث ہیں جن میں صحابہ کی کرامات، اولیاء اللہ کی کرامات، اور پھر ولیہ خواتین کی کرامات، یہ سب ہم کو ملتی ہیں۔ تو اس لیے آج کا موضوع میں نے لیا تھا کہ ولی کی کرامت حق ہے اور اس کا انکار گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔